الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ کی یہ دعا یاد کر لی۔ آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما، اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما، اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ قبر فراخ کر دے اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا، اور اسے گھر کے بدلے گھر، گھر والوں کے بدلے گھر والے، بیوی کے بدلے بہتر بیوی عطا فرما، جنت میں داخل فرما، قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا سنی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس میت کی جگہ پر میں خود ہوتا۔ نمبر ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اونچی آواز میں پڑھایا، جبھی تو آپ کے پیچھے عوف بن مالک نے کھڑے ہوئے یہ دعا سنی اور یاد کر لی۔ ہمارے ہاں تو 3 منٹ کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور دعائیں اور کہیں گے ہمیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے جنازے میں تو سورۃ فاتحہ کے بغیر جنازہ ہی نہیں ہوتا اور ان کے جنازوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور دعائیں ہمارے جنازہ بھی دیکھ لیں اور ان کا جنازہ بھی دیکھ۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں جنازہ پڑھایا۔ ہمارے ہاں یہ احناف کے ہاں اونچی آواز میں جنازہ تصور میں بھی نہیں۔ میں نے ایک جگہ جنازہ پڑھایا، پیچھے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، بھی نماز تو نہیں پڑھا رہے، غلطی لگ گئی، لقمہ دینے لگ گئے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے فوت شدہ، وہ سید، وہ بزرگ، وہ ولی کامل، جنازہ پڑھتے ہیں نا ہر ایک کا، اب وہ زندہ کی دعا کا محتاج ہے۔ قوم جا کر ولیوں سے مانگتی ہے، حالانکہ اسلام جنازے پر دعا کا حکم دیتا ہے کہ جو یہ ولی سید مرشد پاک یہ فوت ہو گئے ہیں، اب تم زندہ سب مل کر اس کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کرو۔ ثابت ہوا کہ ولی کے لیے دعا کریں گے، اس سے دعا نہیں منگوائیں گے۔ فوت شدہ شخص سے حاجت روائی یا مشکل کشائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ عام آدمی بھی گناہ گار کتنا ہی کیوں نہ ہو اور نیک ترین بزرگ کیوں نہ ہو، سب کے لیے زندہ امام مقتدیوں سمیت رب سے کہتا ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، اور ہمارے ہاں قبروں پر جا کر انہیں پکارا جاتا ہے۔ صحیح مسلم 963 نمبر۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فی، جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے، نماز جنازہ، اور ان کی تعداد یبلغون 100 کے قریب 100 آدمی ہوں وہ، اور وہ سب کے سب اس میت کی بخشش کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لے گا۔ اب 100 آدمی گن کر جنازے میں کھڑا کریں، پھر ٹیسٹ لیں میت کے لیے کتنوں کو دعائیں آتی ہیں کورے نکلیں گے، 100 میں سے شاید ایک ہی پاس ہوگا، چودھری بشیر صاحب، نظر شبیر صاحب، ایک بندہ کوئی جسے دعائیں یاد ہوں گی جنازے کی، ورنہ سارے کھڑے ہوتے ہیں گونگے، بس امام کہہ رہا اللہ اکبر تو اللہ اکبر۔ یہاں لفظ ہے یبلغون 100 بندے ہو جائیں، پھر کلہم یشفعون لہ، سب کے سب اس میت کے لیے شفاعت کی دعا کریں۔ سب کو تو آتی نہیں، پھر وہ 100 اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میت کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، اس جنازے میں دعائیں کس کو یاد تھیں؟ آپ اپنے گھر میں جا کر ٹیسٹ لے لیں، آج بیوی سمیت بچوں سمیت دعا سناؤ جنازے کی کہ میں آج اگر فوت ہو جاؤں، شام کو تمہیں جنازہ پڑھانا پڑ جائے تو دعا آتی ہے؟ پاکٹ نکالیں گے ابا جی کی سب سے پہلے، جیب میں وائلٹ نکالو، پیسے کتنے؟ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 947، بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ دعائیں یاد کیجیے، طلباء بھی یاد کریں، ان کو اچھی طرح قاری صاحب دعائیں یاد کروائیں، بڑے حضرات بھی دعائیں یاد کریں۔ دوسری حدیث، نہ پیچھے اس امام کے نیت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو آپ نے اردو میں نیت بنائی ہے۔ یا لفظ ہے کلہم یشفعون، سب سفارش کریں، سب نے سفارش کرنی ہے، سب نے، پھر سفارش قبول ہو۔ پھر اور رعایت کر دی گئی ہے، اور رعایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم یموت، مسلم کا لفظ یاد رکھیے گا، فیقوم علی جنازتی 40 رجلا، بس 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فی، جو بھی مسلمان آدمی فوت ہو جائے، ما من رجل مسلم، مسلم کون ہوتا ہے؟ مشرک نہیں ہوتا، بے نماز نہیں ہوتا، یہ شرط ہے۔ کوئی مسلمان فوت ہو جائے، امانت دار، سچا، سارا کچھ ہوگا، نماز نہیں پڑھتا، عقیدہ صحیح نہیں، مسلم آدمی فوت ہو جائے، پھر اس کے جنازے پر صرف 40 آدمی، 100 سے 60 کی چھٹی ہو گئی، 40 کو تو دعا یاد آنی چاہیے نا، 40 بندے تو ایسے اکٹھے کرو نا، 40 بندوں سے تو دوستی ہماری ہونی چاہیے نا، کہ جن کو جنازے کی دعا آئے اور اسے تلقین کرو کہ میرے جنازے میں آپ نے ضرور آنا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے دعا آتی ہے، اسے دعا، نان کے داد کے تو سب نے آنا ہے، برادری نے تو ویسے ہی آنا ہے، سسرالیوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے اپنی بھی آنا ہے۔ 40 بندے ایسے، ہمارے ہاں علماء کو باقاعدہ کہا جاتا ہے، میرے پاس آپ کو یاد ہوگا بریگیڈیئر صاحب کا وہ اسٹامپ، اور بھی بھائیوں کے پورے پاکستان سے، شاہ صاحب یہ وصیت نامہ وہ پڑھتے ہیں تو لکھتے نیچے لکھا ہوتا جنازہ آپ نے پڑھانا، پتہ نہیں میرا ہی پہلے ہو جائے، یہ تو کوئی پتہ نہیں نا، لیکن جنازے کی، ابھی ہم نے جب بریگیڈیئر صاحب کو دفن کفن کیا تو ہمارے میاں ظاہر صاحب کہنے لگے، میں نے اسی دن شام کو کہنے لگے، میں نے بچوں کو کہہ دیا میں مروں نہ، بس شاہ جی کو فون کر دینا، وہ جانے اور میں جانوں، وہ سب یعنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ کل کو کسی کو غسل دینا ہی نہ آئے اور میں لپوٹ کے ٹھا کے ڈال دیں، تو 40 آدمی۔ اب 40 آدمیوں کی صفت کیا ہے؟
جو 40 آدمی جنازے میں جمع ہونا، ان کی صفت کیا ہے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، کوئی بھی قبر پرست نہ ہو ان 40 کے اندر۔ جنازہ تو 1000 بندے کا ہو گیا، سارے جس محکمے میں نوکری کرتے ہیں پورا محکمہ ہی اٹھ کر فوجیوں کا آ گیا سارے۔ وہ آدمی 40 لا یشرکون باللہ شیئا، ان میں کوئی ایک بھی ذرہ بھر شرک نہ کرتا ہو، اسے عقیدہ توحید کا فہم ہو۔ یہ اب ہماری ذمہ داری، ہم اتنے بندوں سے دوستیاں لگائیں۔ الا شفعہم اللہ فی، تو ایسے آدمی کی سفارش اللہ تعالیٰ 40 کی اس بندے کے حق میں قبول کر لیں گے۔ اب کم از کم 40 کی لسٹ آپ اگر آج گھر بیٹھ کے بنائیں نا، میں اپنے دوستوں میں دیکھوں، اے بھی قبر پرست، اے بھی گولڑوی، اے بھی بری امام، رہ کتنے جائیں گے ذرا دیکھنا، لسٹ بنا کر دیکھنا۔ ووٹوں کی لسٹ نہیں بنانی کہ میں کونسلر ہوں اور ووٹوں کی لسٹ بناؤں، میں امام اور نہ، ووٹوں میں سے نہیں، جو میرے دوست ہوں، جو کہتے ہیں مر گیا اب کیا میں نے ان سے کوئی فائدہ لینا ہے، میں جنازے میں نہیں جاتا۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی فوت ہو گیا نا، بس فتح ہو گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا، خود غرض لوگ جنازے میں کس مواحد آدمیوں کی لسٹ بنائیں۔ آخری بات آج کی یہ ہے، صحیح مسلم 948، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں دفن کر کے فارغ ہو جاتے، پھر قبر پر کھڑے ہوتے اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا مانگو۔ دفن کرنے کے بعد استغفروا لاخیکم واسألوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ آ گئے ہیں منکر نکیر بڑے خطرناک چہروں والے، زمین کو پھاڑتے ہوئے، حدیث میں آتا ہے قبر کو پھاڑتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اندر سے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس وقت اس سے سوال و جواب شروع ہو رہے ہیں، مَن رَبُّک، بس وہی 3 سوال قبر والے۔ تو اس وقت تم کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہم جنازے میں بھی دعا نہیں مانگتے، قبر پہ بھی نہیں، پھر وہاں سے ہٹتے ہیں 40 قدم مولوی گنتا ہے، 40 قدم پر جا کر جی ہن دعا کرو جی، بدعتی لوگ 40 قدم پر نہ کوئی اذان نہ کوئی دعا، کوئی شے نہیں۔ دعا دفن کرنے کے بعد ہے کہ اللہ اسے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پیپر شروع ہو گیا، پیپر شروع ہو گیا ایگزامینیشن ہال کے اندر، اور نگران جو ہیں وہ تو خطرناک ہیں، دیکھ کے روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو اس وقت کیا کرو؟ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو 40 آدمی ہمارے جنازے میں ایسے نصیب فرما جن کو دعائے جنازہ آتی ہو، وہ ہمارے لیے سفارش کریں، اور پھر تو ہماری ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا